السلام علیکم۔ آئیے آج ایک ایسی انوکھی سلطنت کی بات کرتے ہیں جہاں وہ سب کچھ حقیقت تھا جو آج شاید ہمیں جادو سا لگتا ہے۔ تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب جادو تھا یا پھر کوئی معجزہ؟ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج ہم اسی فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے، ایک انسان جو ہوا کے دوش پر سفر کر رہا ہے، پرندوں سے اس طرح باتیں کرے جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں، اور جن جیسی غیبی مخلوق اس کے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ ظاہر ہے پہلی بار سننے میں تو یہی لگے گا نا کہ بھائی یہ تو کوئی زبردست جادو ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جادو تھا ہی نہیں، یہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت کا نام ہے معجزہ۔ معجزہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو دی گئی ایک ایسی نشانی ہوتی ہے، ایک ایسی طاقت جس کا جادو ٹونے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو چلیے داخل ہوتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عجیب و غریب سلطنت میں، ایک ایسی بادشاہت جس کا ہم آج صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جنات پر ان کی حکومت۔ سوچئے، وہ مخلوق جو عام انسان کی نظر سے پوشیدہ ہے، ان کے حکم پر عظیم الشان عمارتیں کھڑی کر دیتی تھیں، سمندروں کی تہہ میں اتر کر قیمتی چیزیں نکال لاتی تھیں، اور فرمان سے انکار، اس کی تو وہ جرت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آتی ہے ہوا پر حکمرانی۔ ہوا ان کے لیے صرف سانس لینے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی سواری تھی۔ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں، جس سفر کو طے کرنے میں اس دور میں مہینوں لگ جاتے تھے، حضرت سلیمان کا لشکر ہوا کے ذریعے وہی سفر صرف ایک دن میں پورا کر لیتا تھا۔ اور پھر پرندوں کی زبان سمجھنے کی وہ حیرت انگیز صلاحیت، یہ قدرت کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مطلب یہ صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سننا نہیں تھا، وہ ان کی باتوں کو، ان کے پیغامات کو باقاعدہ سمجھتے تھے، اور یہ معلومات ان کی سلطنت کے انتظامات کا ایک اہم حصہ تھیں۔ تو اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال پر، آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اتنی غیر معمولی طاقت کا سرچشمہ، اس کا سورس کیا تھا؟ سوال یہی ہے نا کہ ایک انسان کے پاس ایسی بے مثال حکومت اور طاقت آئی تو آئی کیسے؟ ایک بات تو بالکل واضح ہے، یہ قوت نہ تو کسی جادو سے حاصل کی گئی تھی اور نہ ہی ان کی کوئی ذاتی خواہش تھی۔ قرآن صاف بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا۔ اصل جواب بہت سادہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ایک خاص انعام تھا، ایک تحفہ تھا جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی ایک دعا کے جواب میں عطا کیا تھا۔ اور اس پوری کہانی کا جو سب سے گہرا سبق ہے وہ یہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں حکومت اور اختیار کے اصل مطلب پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب اصل قوت اور اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہو، اور اس قوت کو استعمال کرنے والا ہاتھ اس کے ایک ایسے بندے کا ہو جو خود کو اس طاقت کا مالک نہیں بلکہ صرف ایک امانت دار سمجھے، تو پھر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ عام انسان کو جادو لگتا ہے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی انسان خود کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہر ناممکن چیز بھی ممکن بنا دی جاتی ہے۔